اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج جو موضوع ہے وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 سے 9 تک جو ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نظام کائنات کو توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور آپ سب لوگ عدل پر رہیں اور کہیں بھی ڈنڈی نہ ماریں۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو عدل کیا چیز ہے؟ تو عربی لغت میں عدل کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اصل جگہ پہ رکھنا، یعنی اہل کو اہل جگہ پہ۔ جیسے ٹیبل ہوتی ہے، اس پہ چائے کی پیالی رکھی جاتی ہے، کرسی پہ آدمی بیٹھتا ہے۔ تو عدل یہ ہے کہ کرسی پہ بیٹھے اور ٹیبل پہ چائے کی پیالی رکھے، اور ظلم یہ ہے کہ کرسی پہ چائے کی پیالی رکھے اور ٹیبل پہ بیٹھ جائے۔ لہذا قرآن پاک نے جو بات کی گئی ہے کہ اس نظام کائنات کو توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا گیا ہے۔ تو توازن کا مطلب بیلنس، ایک بیلنس کے ساتھ۔ اس کائنات میں جہاں بھی کوئی چیز امبیلنس ہوگی، اس کا بیلنس بگڑے گا، وہ گر جائے گی، اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ لہذا یہ ملکی ویز ہیں جو جن کو آپ کہکشائیں کہتے ہیں، ان میں لاکھوں اربوں کروڑوں سیارے جو گھوم رہے ہیں، اور وہ سارے عدل کے ساتھ اپنی حدود میں چل رہے ہیں، حدود میں، یعنی اپنی حدود سے ہٹ نہیں رہے۔ اپنی حدود کو کراس کرنا، اپنی اوقات سے نکل جانا ظلم ہے۔ تو یہ اتنے سیارے اور ستارے، سارا جو نظام کائنات ہے، اوپر نیچے ہر جگہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک بیلنس کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، عدل کے ساتھ۔ تو ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم بھی کہیں توازن کو بگاڑے نہ، اپنی اوقات میں ہمیں رہنا ہے، دوسری کی ڈومین کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ عدل یہ ہے۔ اور اس میں جو بات کی گئی ہے نا، جو اس کا لفظی ترجمے میں کہ تولتے وقت ڈنڈی نہ ماریں، یعنی کسی کو نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو۔ لیکن جو بنیادی بات میں گزارش کر رہا ہوں، اصل حقیقت وہ ہے کہ ہم کہیں بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، بولنے میں، تولنے میں، کسی سے ملنے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی گھر میں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عدل کریں، کہیں بھی اپنی ڈومین کو کراس نہ کریں، اپنی حدود کو کراس نہ کریں۔ دیکھیں، ایک بڑا پرانا واقعہ ہے کہ اس وقت لاہور ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا، تو وہاں ایک حضرت موج دریا ایک بزرگ تھے۔ تو کہیں طغیانی آئی، اس میں راوی میں فلڈ آ گیا،
تو لاہور کی طرف پانی بڑھنے لگا، لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی چلو یہ بزرگ ہیں، ان سے جا کے دعا کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور یہ پانی آگے نہ آئے، لاہور نہ ڈوب جائے۔ تو انہوں نے جا کے جب ان سے گزارش کی دعا کے لیے، انہوں نے کہا دعا تو میں کر دیتا ہوں، لیکن ایک دکاندار ہے، اس کو میں جانتا ہوں، بڑا ایماندار ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کا ترازو لے کے پانی میں ڈال دو۔ وہ لوگ اس کے پاس گئے، اسے ترازو لیا، پانی میں ڈالا تو پانی اپنی حد میں آ گیا۔ یہ کہانی سچی جھوٹی اس کا تعلق نہیں اس سے، لیکن یہاں جو مورل پیدا ہو رہا ہے، جو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو پانی بڑھ رہا تھا، اپنی حدود کو کراس کر رہا تھا، ایک ظلم اور تباہی کی طرف جا رہا تھا، اس کو اس ترازو میں نے عدل میں ڈال دیا، بیلنس کر دیا۔ تو لوگوں نے جا کے دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ترازو ڈالا اور پانی رک گیا، اپنی حد سے آگے نہیں آیا؟ تو اس نے کہا میں نے اس سے کبھی کم نہیں تولا۔ تو قرآن کے ایک بات پہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اور بات کہاں تک جا پہنچی کہ پورا لاہور بچ گیا۔ تو اس لیے یہ جو سورہ رحمان ہے، یہ واحد قرآن کی صورت ہے کہ جس میں انسانوں اور جنوں کو، انسانوں کے ساتھ جنوں کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے۔ ویسے جنوں کا ذکر ہے، لیکن براہ راست خطاب صرف اس صورت میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو کیا گیا ہے۔ یہ واحد سورہ ہے قرآن کی، سورہ رحمان۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو یہ سنائی سورت، تو لوگ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے بہتر جواب تو جنوں نے دیا تھا، جنوں نے اس کا بہتر جواب دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کیا جواب دیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ اس میں جو آتا ہے نا بار بار 31 ٹائم کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو جنہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگوں سے بہتر جواب ان جنوں نے دیا تھا اس آیت کا۔ تو یہ وہ سورہ رحمان ہے۔ اب بیلنس کے ساتھ ہر چیز چل رہی ہے۔ جسم کے اندر جب سوڈیم اور پوٹاشیم جب امبیلنس ہوتے ہیں تو آدمی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، انسولین اور شوگر امبیلنس ہوتی ہے تو شوگر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک انسان کے جسم کے اندر پوری کائنات رکھی ہے، اور وہاں جو بھی چیز اندر موجود ہے وہ پوری عدل اور توازن کے ساتھ چل رہی ہے۔ کہیں بھی توازن بگڑے گا آدمی بیمار ہو جائے گا، امبیلنس ہو جائے گا وہ چیز ساری۔ ہارمونز بھی امبیلنس ہوتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ بڑی غور طلب آیات ہیں جن میں یہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں عدل کے اندر رہنا ہے، اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے۔ جب اپنی ڈومین اور اوقات سے باہر ہوں گے تو ظلم ہوگا، جب اس کے اندر رہیں گے تو عدل ہوگا، سب کے ساتھ عدل۔ گھر میں رہتے ہیں تو والدین کے ساتھ عدل، والدین کا بچوں کے ساتھ عدل، ہمسایوں کے ساتھ عدل، سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ۔ اس لیے یہ بات کی گئی کہ اس پورے نظام کائنات کو توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور آپ لوگ بھی
عدل پر رہیں اور کسی جگہ بھی ڈنڈی نہ ماریں۔ تو ڈنڈی مارنا تو اچھی بات نہیں ہوتی نا، کہیں بھی کسی کے حقوق میں، کسی دوسری بات میں، حقوق العباد میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی، اور حقوق المعبود میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ یعنی نماز بھی بڑی صحیح طریقے سے پڑھنی ہے، فٹافٹ جلدی نہیں پڑھنی، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ نماز بھی پورے احترام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، کیونکہ اس بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنی ہے، وہاں بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم یہ ساری جو باتیں میں نے کی اس پہ عمل بھی کر سکیں، اور دوسرا کبھی بھی کسی معاملے میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کریں۔ سب لوگ، ہر ایک پر یہ بات ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔